میں نے کہا کہ گداگاری ایک لعنت ہے یا غریب طبقے کی مجبوری ہے. یہ آج ہمارا پروگرام ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ گداگری کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب رانا صاحب، یقیناً گداگری کے حوالے سے ہمارے دین اسلام نے بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مسلمان معاشرے کی جو خوبیاں ہیں ان میں اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہاں یہ تعلیم دی گئی ہے جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ تعاون کرے دوسروں کے ساتھ. یہ نیکی کا کام ہے، پرہیزگاری کا کام ہے، تقوی کا کام ہے. تو اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ہمدردی کرنا، احسان کرنا، ہمیں اس کی بنیادی تعلیم دی گئی. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا کہ مومن بندوں اور مسلمان جو بندے ہیں ان کے مال و دولت میں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوتا ہے. ان لوگوں کا جو سائل ہوتے ہیں بعض اوقات اپنی ضرورت کی وجہ سے سوال کرتے ہیں، اور جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت نہیں بنایا. اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ غنی حضرات کا ہے، صاحب خیر کا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کئی گناہ بڑھا کر ان کو واپس عطا کرتا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ وَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. فرمایا اللہ 700 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے. تو یقیناً ایک مسلمان معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، بیوگان ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے. لیکن گداگری کو ایک پیشہ بنا لینا، اس کو زندگی بھر کے، ابھی جیسے آپ اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرما رہے کہ لوگوں نے اپنے کندھوں کے اوپر وہ یعنی بالکل دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اوزار یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آئے تھے، وہ ہم مزدور ہیں اور ہمیں مزدوری ہمیں ملی نہیں، تو آج ہم اس لیے ضرورت مند ہیں. حالانکہ آپ ان کی اس کسی کو دیکھ لیں، بیلچے کو دیکھ لیں، تو وہ بالکل کبھی نشان نہیں پڑا ہوا، نشان نہیں پڑا ہوتا اس پر، مٹی کا، خاک کا. تو یقیناً وہ لوگ اس طرح کے جو گداگر پیشہ ور ہیں، ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت فرمائی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی توہین کراتا پھرے لوگوں سے، وہ کہے واپس جاؤ، کوئی معاف کرو، کوئی کچھ کہتا ہے. تو فرمایا یہ تو ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے. فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی. ایک ہاتھ لینے والا نیچے والا، ایک ہاتھ اوپر والا دینے والا، عطا کرنے والا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اوپر والا ہاتھ یہ میرے دین میں بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے کر کے لینے والا ہے. اور اوپر والے ہاتھ سے مراد یہ نہیں بندہ کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو تو پھر ہی وہ ہوتا نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے. فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ مزدور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یعنی فقیر سے مراد گداگر نہیں ہے، وہ فقر و فاقے والا ہے، لیکن اس کی سخاوت کا حال یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں کھجور کا دانہ پیش کر دیتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقبلها بیمینہ. اللہ اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے، کیسا اللہ کا ہاتھ مبارک ہے یہ اللہ جانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے ہیں، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ مبارک کو آگے بڑھا کر اس کو وصول فرماتے ہیں. یعنی گویا یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک دانہ خیرات کرنے کی سکت اور طاقت ہے تو تب بھی تم سخی نظر آؤ. اوپر والا ہاتھ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو تو یہ دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے سے اتنا منع فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ النَّاسَ. فرمایا جو لوگوں سے سوال کر تکثراً، مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے اپنے گھر میں، فرمایا وہ یاد رکھے وہ جہنم کی آگ کا مطالبہ کر رہا ہے. اور قیامت جب آئے گا لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے کو گداگاروں کی اس بھیڑ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. آپ شاہ صاحب سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ اسلام نے گداگری کو لعنت
کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے مطلب یہ کتنی بھیانک وہ اس کی شکل ہے کہ جو اس کو لعنت بنا دیا گیا؟ دیکھیں نا، غور کریں، یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ اگر آپ غور کریں تو ہماری بہت ساری معاشرتی برائیوں کا یہ بیس ہے اور اس کی بنیاد بنتی ہے گداگری۔ سب سے پہلے یہ گداگری کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل اور جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ میں رزق اگر کم کرتا ہوں یا زیادہ کرتا ہوں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔ اور اللہ کے بندے جو ہیں، دیکھیں وہ جو انہوں نے فقر و فاقہ کے اندر بھی اللہ کو یاد کیا، اور اس میں بھی دیکھیں بڑی کوٹھی میں رہ کر، ایک اعلیٰ بنگلے میں رہ کر، بہترین کار کے اوپر سواری کر کے اور اچھی پوشاک پہن کر بہترین خوراک کھانے کے بعد بندہ کہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ لیکن بندہ جھونپڑی میں رہ کر، روکھا سوکھا کھا کر اور پیوند شدہ کپڑے پہن کر پھر اللہ پہ راضی ہو، پھر اللہ پہ خوش ہو اور یہ کہے ھذا من فضل ربی، یہ اس کا کتنا بڑا کمال ہے۔ تو یقیناً ایک مومن بندہ وہ تو اللہ تعالیٰ پہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ کی جو درویشی، سلمان فارسی کی جو درویشی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ عرب ہو کر، کائنات کے سب کے یعنی امام ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر، شہنشاہ عالم ہو کر، شہنشاہ دو جہانوں کے آپ رحمت للعالمین اور امام اور سردار ہیں، سرور کونین ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے ایک دن بھوکا رکھا کر، ایک دن مجھے پیٹ بھر کے کھانا نصیب فرمایا کر، جب میں کھایا کروں تیرا شکر ادا کیا کروں، اور جس دن مجھے فاقہ آئے اس دن میں تجھے یاد کر کے تجھے سوال کیا کروں، تجھ سے دعائیں کیا کروں۔ اندازہ لگائیں، حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، اِنَّا كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْحِلَالِ ثُمَّ الْحِلَالِ ثُمَّ الْحِلَالِ فَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ بیٹا ہمارے گھر میں 3 مہینے گزر جاتے تھے مگر آقا علیہ السلام کے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، صرف کھجوروں اور دودھ اور پانی کے اوپر گزارا کیا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کناز سکھائی ہے۔ تو گویا جب ایک گداگری کرنے والا گداگری کرتا ہے تو وہ تو کنات کی نفی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ اور ایمان باللہ اور اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونے کی بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ سے انحراف کر رہا ہے۔ تیسری بات جو ہے، ہمارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام ان کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ اپنے است نفس کو مجروح کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین اللہ اکبر، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ان کے پاس ایک گداگر آیا، آپ نے اس کو ایک دینار نکال کر، دینار ہوتا ہے سونے کا بنا ہوا، وہ نکال کر عطا کیا۔ اس نے الٹ پلٹ کے دیکھا تو کہتا ہے یہ گھسا ہوا ہے، پرانا ہے، میں یہ نہیں لیتا، مجھے اب چمکتا ہوا نیا دیں۔ آپ نے حیران ہو کر فرمایا، تم نے مجھے کوئی چیز بیچی ہے جس کا معاوضہ اس انداز سے مانگ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے تجھ کو دینار دیا سونے کا، تم کہتے ہو یہ گھسا ہوا اور پرانا ہے، میلا ہے، مجھے نیا دے چمکتا ہوا۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز بیچی، اس کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے کیا بیچا؟ کہتا جب میں نے ایسے آپ کے سامنے ہاتھ کر دیا تو میں نے اپنی است نفس بیچ دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ، آپ نے لا کر 1000 دینار اس کو دیا، کہا اس کی تو یہ قیمت 1000 دینار بھی نہیں بنتی۔ تو یقین جب ایک گدا گھر بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پانچویں بات ابھی سمینہ بہن کہہ رہی تھی، آپ بھی فرما رہے تھے، گدا گھر جو ہمارے چوراہوں کے اوپر، ہمارے چوکوں کے اندر، اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑے گینگ بن چکے ہیں، کتنے بڑے گروپ بن چکے ہیں، یہ کاروبار بن چکا ہے۔ شاہ جی اس طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میڈیا نے اس کے اوپر کتنا اجاگر کیے ان چیزوں کو، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ میں یہ سوال آپ سے کروں گا اور اس کا جواب بھی چاہوں گا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس پر بہت سختی کے ساتھ ہمیں معاملت کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ گداگری، بھیک مانگنا جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ مجبوری اپنی جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا جی غریب طبقہ جو ہے اس کی مجبوری نہیں ہوتی، یہ ایک عادت ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد، اور پھر ایک بات محترمہ سیمینہ سعید صاحبہ نے بھی کی تھی کہ کچھ گروہ جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کارآمد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ محنت اور سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک حدیث مبارک ہے جس کا میں نے اردو ترجمہ جو ہے وہ القاسب حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ جی آپ کیا فرمائیے گا اس پر کہ اللہ نے محنت مزدوری کرنے والے کو اپنا دوست قرار دیا ہے؟ دیکھیں خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین رزق وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے جو ارشاد فرمایا اگر وہ سنیے وہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ،
حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے حکمران بھی تھے، لیکن وہ رزق کہاں سے کھاتے تھے؟ وہ حکمرانی کا وظیفہ بھی نہیں لیتے تھے۔ فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کما کر، اللہ اکبر، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وہ لوہے کی چیزیں بنا کر وہاں سے جو مزدوری حاصل کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام وہ کھایا کرتے تھے۔ وقت کے پیغمبر اور وقت کے حکمران ہونے کے باوجود مزدوری کرنا انہیں عار نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا، بلکہ اس کو سب سے بہترین رزق سمجھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت کو راہ دکھاتے ہوئے کہ یہ کام کیا کر۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات آغاز میں فرمائی کہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، محترم اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی مبارکہ ہے۔ مگر اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے خود مزدوری کر کے نہیں دکھائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے مکے کے سرداروں کی بکریاں چرائیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے خود لیبر والے کام کر کے دکھائے، کس لیے؟ تاکہ میری امت کو عار محسوس نہ ہو، امت کو ایک نمونہ پیش کرنا، یہ عار نہ سمجھے کسی چیز کو۔ تو یقیناً آج امت مسلمہ کے اس طبقے کو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں متمول نہیں ہوں، میں بہت مالدار نہیں ہوں، تو مجھے نہیں، اس کو مانگنا گدا گری کا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یقیناً اتنا لعنتی اور اتنا برا پیشہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا رزق جہنم کے انگارے ہیں، یہ آگ کے انگارے انسان کھاتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، کبھی ایسا کام نہ۔ ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور آپ نے ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دلائی، وہ یہ ہے کہ ہمیں خواجہ سرا جو ہیں وہ کبھی کبھی نظر آیا کرتے تھے محلوں کے اندر۔ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ آدھا ملک جو ہے وہ خواجہ سرا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکے کہ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ میک اپ کر کے تو چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ شاہ جی، یہ تو ایک لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ میں ابھی پچھلی گفتگو میں کر رہا تھا، آخری میرے جملے یہ تھے جب آپ نے مجھے روکا وقت کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ لعن اللہ المتشبہین بالنساء من الرجال، فرمایا کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ ملعون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے جو یہ کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یقیناً یہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا برائی کو روکنا ہاتھ سے، یہ حکمرانوں کا فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ زبان سے روکنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ ہمارا بس اتنا ہی دائرہ کار جو ہم کر رہے ہیں اس وقت دن نیوز کے اوپر، لیکن ہاتھ سے روکنا، اور آپ کے علم میں ہے کہ انسداد گدا گری قانون موجود ہے، حکومت کو چاہیے اپنی رٹ قائم کرے، یہ انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ دیکھیں، ایک باہر سے بیرون ملک سے ایک بندہ آتا ہے جو پاکستانی نہیں، غیر پاکستانی، جو ہمارے لاہور کے مثلا یہ صوبائی دارالحکومت ہے، اس کے ہر آپ چوراہے پہ جا کے دیکھ لیں، بیسیوں لوگ مختلف قسم کے، ابھی جو بیان نقشہ کھینچ رہی، بیسیوں قسم کے خواتین ہیں، بڑی عمر کی، ہماری مائیں ہیں، نانی دادی کے برابر ہے، نوجوان لڑکی ہیں، یہ اس سے بے حیائی بھی پھیر رہی، اور نوجوان لڑکے بھی جن کی اب خواجہ سراب بنے ہوئے۔ تو یہ کیا تاثر قائم کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی سخاوت ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں کہ سروے ہوا ہے پوری دنیا میں، صحیح بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سروے ہوا ہے، 4 بڑے جو ملک نکلے، ٹاپ 4 ملک جو تھے سخاوت کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، انسانوں سے محبت تعاون کرنے کے اعتبار سے، ان میں 3 عیسائی ہیں، کرسچن ملک ہیں یعنی مذہبی اعتبار سے، اور مسلمان صرف ایک ملک ہے ان ٹاپ 4 میں، وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم زندہ قوم ہے، دنیا کی بہترین قوم ہے، سخاوت کرنے میں، لیکن ہم اس سخاوت کو بھی لوگوں کی کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہوں گا کہ ہم اس سخاوت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر فرض تو بنتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں نے الحمدللہ دل کھول کر تعاون کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات دیکھ لیں، البدر فاؤنڈیشن کی خدمات دیکھ لیں، کتنے فاؤنڈیشن جنہوں نے اخوت کی نہیں انڈیویجولی اگر آپ ذاتی طور پہ بھی دیکھیں نا، میں نے ابھی کل ہی اپنے آپ جیسے ایک مخیر دوست نے، آپا جیسی ایک محبت کرنے والی انسانیت سے، اس نے مجھے کچھ سامان تھا کہ یہ 3 بندوں کو دے دیجئے گا جو آپ سے طلب کر رہے ہیں۔
میں نے اپنے چند رشتہ داروں سے اس بارے میں فون کیا جن کا میں سمجھتا تھا کہ ان کو پہنچنا چاہیے. الحمدللہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس 2 مہینے کا 3 مہینے کا سامان جو ہے نا بھائی جان اب آ گیا ہے, ہم بالکل مطمئن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے, لوگوں نے ثقافت کا جو ہے وہ برملا اظہار کیا ہے. آپ یقین جانیں, میرے دوست ہیں شہزاد خان صاحب, سعید صاحب, انہوں نے یقین مجھے رابطہ کر کے کہا کہ الحمدللہ اتنے سینکڑوں لوگوں تک پہنچا دی ہے, اب مزید آپ کو لسٹ ہمیں بھیجیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. کریں کہ اس طرح کے کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں, پاکستانی دوست ہیں, بھائی ہیں, سب نے بلا تفریق. اور پھر اس میں دیکھیں صرف مسلمانوں کو نہیں دیا, الحمدللہ یہاں جو نام مسلم ہمارے پاکستانی شہری ہیں, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, اچھی آپ نے بہت اچھا وہ کیا, سب کو بلا تفریق سب کے ساتھ محبت کی گئی, سب کو یہ چیزیں مہیا کی گئی. تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں بہترین معاشرہ ہے, بہترین. اور یہاں تک مہیا کی گئی ہیں کہ لوگ اب جا کر اسٹوروں پر اسے بیچ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں چیز دے دیں. یہ صرف ایک طبقہ ہے, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے حکومت کا فرض ہے, الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ان کو سمجھائیں. بیر سمیرہ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ کہا تھا, ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سچی بات ہے, اگر ہم شاہ جی اگر روکتے ہیں سمجھاتے ہیں تو ہوتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے شاہ صاحب, آپ ہی سے جاؤں گا میں کہ اس کا جواب لیا جائے, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. یہ تو ٹھیک ہے کہ مانگنا ایک بری بات ہے, اور عادتاً مانگنا یہ اس سے بھی بری بات ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کا سوال کرنا جائز بھی ہوتا ہے. بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرض دار ہو اور اپنا قرض نہیں اتار سکتا, اس کے لیے مانگنا بالکل جائز ہے. وہ قرض حسنہ بھی مانگ سکتا ہے, تعاون بھی مانگ سکتا ہے. اسی طرح خود ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار سے وہ تعاون کا سوال کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اسلام میں بالکل جائز ہے. اس لیے قرآن پاک میں آیہ مبارک ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سائل سوال کرنے والے کو کہا گیا کہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہمارے حق میں, صرف زکوٰۃ کی شکل میں نہیں, زکوٰۃ بھی اس میں ہے, نفلی صدقات اس میں شامل ہیں, فطرانہ اس میں, یعنی بہت ساری چیزیں وہ ساری اس میں شامل. مدد کے بہت سارے راستے دکھائے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سائل سوال کرنے والا اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. معلوم ہوا کہ سائل جو ہے اس کا اسلام میں تصور موجود ہے, یہ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے. ہاں جو بندہ بغیر ضرورت کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ پھر سنیے, فرمایا کہ جو آدمی سوال کرتا ہے تکسر کے لیے, یعنی مال کو بڑھانے کے لیے, کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ جناب انہوں 6 ماہ کے انہوں نے راشن اکٹھا کر لیا, جس کا ذکر ابھی کیا ہوا, تو یقیناً یہ اس طرح کا جو سوال ہے یہ اسلام میں بالکل حرام اور منع ہے. اگر آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, 3-4 دن کا فاقہ آ چکا ہے, تو بھوک سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, وہ شخص جو فاقوں میں آ گیا ہے وہ سوال کر سکتا ہے. حلال ہے, اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو انفرادی طور پہ بھی جا کہہ سکتا ہے, کسی مسلمان بہن سے کہہ سکتا ہے, وہ اجتماعی طور پہ لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ میری صورتحال یہ ہو چکی ہے, میرے حالات یہ ہیں, میں بیمار ہوں, میرے پاس علاج کے پیسے نہیں, اس طرح کی صورتحال تو ٹھیک ہے. لیکن جو نے کاروبار بنائے ہوئے, ایک گداگر تھا رانا صاحب, اس نے کچھ سال پہلے کی میں بات سنا رہا ہوں, اس نے پیسے اکٹھے کر کے نا یہ بس کے اندر مانگ کر اس نے سینما خریدا, وہ سینمے کا مالک بنا. پھر اس نے اس کے بچوں نے کہا کہ اب تو بابا ہمیں شرم آتی ہے, اب نہ مانگا کر. اس نے کہا کہ تمہیں شرم آتی تو آتی رہے, یہ جو میں نے بنایا نا یہ اسی سے بنایا ہے, تمہارا سینما جائے باڑ میں, تم جو باڑ میں یہ کاروبار نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ کاروبار جو نے بنائے ہوئے ہیں ان کو روکنا ہمارا فرض ہے, معاشرے کا فرض ہے. اچھا اس میں آپ بیٹھی ہیں, ان سے بھی ایک سوال اسی حوالے سے, ایک بڑی روایت ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک بھکارن سے شادی کر لی تھی, اور پھر بڑی وہ خوبصورت تھی. ہوا یہ کہ پھر وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی, وہ پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ آئی ہے یہاں بڑا عیش کرتی ہے. وہ وزیروں سے پوچھا تاچھا, انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ اگر آپ جان کی امان پائیں تو آپ سے عرض کریں ہم جو اس کو نسخہ بتا رہے ہیں نا وہ اس کا علاج ہے, آپ اس کو مختلف جگہوں پر کچھ چیزیں رکھ دیا کریں اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا کریں, پھر آپ دیکھیں یہ ہفتے بعد ٹھیک ہو, نہ ہو تو ہمیں پکڑ لیجئے گا. بادشاہ نے ایسا ہی کر دیا. اس نے وہ جا کر سوال کر کے اللہ تجھے دے, مجھے روٹی کے لیے کچھ دے, اس نے سوال کیا, وہاں سے اٹھا کے کھایا, ادھر سے کھایا, ادھر سے, وہ پھر وہی تندو تیز ہو گئی اور ماشاءاللہ خوب خوبصورت. بادشاہ نے پوچھا یہ ہے کیا چکر, ہوا کیا ہے, یہ کون سا علاج آپ نے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ بات یہ کہ یہ تھی اصل میں بھکارن,
آپ اس کو لے آئے تھے. اب اس کو آپ بغیر بھیک مانگے روٹی مل رہی تھی تو اس نے تو مرنا ہی تھا, کمزوری ہونا تھا, اس لیے ہم نے عادت پوری کی ہے تو یہ ٹھیک ہو گئی. آ رہی تھی وہ نہیں اب مل رہی تھی, وہ نہیں مل رہی تھی. یہ اسی طرح کی جو وہ ایک اور حکایت بھی ہے. ایک اور حکایت یہ تھی کہ ایک خوبصورت عورت تھی تو اس کے رشتے کے بہت لوگ خواہش مند تھے, تو اس نے 2 شرائط لگا دی. اس نے کہا کہ میری پہلی شرط پوری کرے. پہلی شرط یہ تھی کہ 40 دن مجھے مانگ کر کھلائے. اچھا. دوسری شرط اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گی. تو وہاں کمیٹی بیٹھ گئی تو ایک آدمی نے کہا چلو جی میں یہ شرط پوری کرتا ہوں. مانگ کے کھلایا. اس کے بعد اس نے کہا دوسری شرط, اس نے کہا آج کے بعد اس نے مانگنا نہیں ہے. بس دوسری میری شرط, آج آخری دن تھا مانگنے کا, آج کے بعد اس نے مانگنا نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ تم اس سے رشتہ کرو یا نہ کرو, اب مجھے اس کی پرواہ نہیں, یہ مانگنے والا کام میں نہیں چھوڑوں گا. اب جو مجھے اس کی لت لگ گئی ہے نا تو یہ نہیں کام. بڑی معافی کے ساتھ. لیکن اس میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں باجی کی اجازت کے ساتھ. خواتین کا ایک اور پہلو ہے گداگری کے اضافے میں, وہ یہ ہے کہ جو گداگروں کی بیویاں ہوتی ہیں نا, یہ بھی ان سے اتنی ڈیمانڈ کرتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پورا فیچر شائع ہوا تھا ایک اخبار کا, کراچی کے گداگر سے انہوں نے انٹرویو لیا تھا کہ تم گداگر کیوں بنے نوجوان ہو. تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 500 روپیہ روزانہ چاہیے. میں نے 2 3 کام کر کے دیکھے, کافی سال پہلے کی بات, 500 روپے کافی ہوتے تھے. 500 روپے نہیں کٹھے ہوئے. اس نے کہا مجھ سے کٹھے نہیں ہوئے, میں نے صبح اخبار بیچا, ناشتے کا سامان بیچا, مزدوری بھی کی, لیکن 500 روپے بالآخر میں نے ایک دن تنگ آ کر نا, روزانہ جھڑکے کھاتا تھا, اس کی مار کھاتا تھا. تو میں نے ایک دن کسی اشارے پہ کھڑے ہو کے بھی مانگ کے دیکھا تو اس دن میرا وہ ٹارگٹ پورا ہوا ہے. وہ دن اور آج کا دن پھر میں نے یہی کام کیا ہے. تو یقیناً یہ خواتین کا یہ پہلو ضرور ہے کہ گداگروں کے پیچھے جو مختلف اور ڈیمانڈ اکثر خواتین شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ کمزور دل ہوتے ہیں, خوف خدا ہوتا ہے لوگوں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ روک دینے میں کوئی ہمارا مذہب تو ہمیں وہ نہیں کرتا, روکتا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے حکومت کا, کہتے ہیں جھڑکے نا, جی میں عرض کرتا ہوں, جہاں تک تعلق ہے حکومت کا, اس کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سختی سے ان کو روکے. فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ, ہاتھ سے روکے. یہ انتظامیہ کا کام ہے ان کو اٹھا کے لے جائے اور ان کو جس طرح کی وہ سزا مناسب سمجھتے ہیں بالکل وہ سزا دے کر ان کو اس چیز سے روکنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے علماء کا, اساتذہ کا, اسی طرح میڈیا کا, ان کا فرض یہ زبان سے روکیں. اور زبان جب بندہ روکتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, ہم نے دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ روکنا ہے. اس علاقے کے جو معزز لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کی حیثیت ہوتی ہے ایک باپ کی, وہ ان کو سختی کے ساتھ بھی منع کر سکتے ہیں کہ ہرگز تم نے ہمارے چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ بھیک نہیں مانگنی, وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو عام پبلک ہے یہ اس کا استحقاق نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم دل سے کم ضرور برا جانیں, ہم خاموشی اختیار کریں, دل سے نفرت کریں اس چیز کے ساتھ کہ یہ پیشہ جو ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ ہے اور یہ انتہائی برا فعل ہے. اس سے ہماری پوری قوم جو الحمدللہ سخی قوم ہے, جو بہترین تعاون کرنے والی قوم ہے, ایک فراخ دل قوم ہے, ایک ہمدرد قوم ہے, دنیا کی اعلیٰ ترین بہادر قوم ہے, یہ اس کا چہرہ مسخ کرنے والی بات ہے کہ جب بعض کوئی مہمان آئے ہمارے ہر چوراہے کے اوپر اتنے 20 کی تعداد میں فقیروں کو دیکھ کر, گداگروں کو دیکھ کر وہ کیا تاثر لے کے جاتا ہے, وہ کون کیا تصویر لے کے جا رہا ہے. اس لیے ان کو روکنا یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اختیارات کے مطابق ان کو روکے گا. حکومت سختی سے روکے. اسی طرح جو ہمارے علماء اور ہمارے اساتذہ ہیں اور ہمارا میڈیا ہے یہ ان کو روکے, زبان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے روکے, سمجھائے کہ یہ اس میں کتنے نقصانات ہیں, دینی بھی, سماجی بھی, معاشرتی بھی. لیکن یہ اب یہ بھی ایک اویئرنیس ہی ہے نا, یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہا ہوں, بالکل یہ بھی ایک آگاہی کا ہی حصہ ہے کہ شعور دیا جا رہا ہے. بھائی کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ توہین امیز رویہ نہیں ان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے, حکمت ان کے روکنے کے اخلاق کے ساتھ, لیکن توہین امیز رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کی جس دائرے میں ہم موجود ہیں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے نفرت نہ کریں, ان کے اس پیشے سے نفرت کرنا ان کو بھی سکھائیں اور خود بھی. ظاہر یہ ایک اویئرنیس ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اگر نہیں, اب ایک سوال اور بھی ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ان لوگوں کی وجہ, جو پیشہ ور گداگر ہیں, ان کی وجہ سے جو حقدار ہیں وہ تو بیچارے پس رہے ہیں نا, ان کا تو حق مارا جا رہا ہے. بالکل, یہ بالکل درست بات ہے کہ وہ ظاہر جو حقدار ہیں, جو سوال نہیں کر رہے ہیں, جو سوال نہیں کر سکتے, حکومت کو ضرور سختی کرنی چاہیے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سختی سے اس پیشے کو ختم کرے. آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا
کتنے یہ معذور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی غور کیا جا کے کسی ادارے نے, کسی ہمارے محکمے نے کہ جا کے دیکھے کہ یہ اپاہج کیسے ہوا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ ہے کہاں سے یہ اٹھا کے لایا گیا. اگر یہ تھوڑا سا ڈھونڈے تو یہ تلاش نہیں کر سکتے کہ کون ہے مجرم جس نے اس بیچارے کو اپاہج بنایا.